سورۃ الفتح یہ مدنی صورت ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صورت کب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ اگر وہ نہیں پتہ ہوگا تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ صورت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور اسی کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو مدینہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے قدم جمائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سال وہاں گزارے، اور جب غزوہ احد بھی ہو گئی، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق، یہ 3 جنگیں ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہودیوں سے یہ معاہدہ کر لیا تھا مدینہ میں کہ اگر کوئی باہر سے مدینہ پہ حملہ کرے گا تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون مسلمان ہے کون یہودی ہے، اس وقت ہم ایک ہو کر اس بندے کو روکیں گے، اس جنگ کو روکیں گے یا ان کا مقابلہ کریں گے جو کوئی بھی تھرڈ پارٹی مدینہ پہ حملہ کرے گی۔ یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے ہو گیا مدینہ جانے کے بعد 5 سال بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ کر لیا تو خندق میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کی طرف سے حملہ ہوا تھا مکہ والوں کی طرف سے، ان کو بھی بڑے زبردست طریقے کے ساتھ روکا گیا۔ جب خندق کھودی تو کوئی اس کو عبور نہیں کر سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا کہ یہ جو قریش ہیں یعنی مکہ کے سرداران، یہ انشاءاللہ اب تم پر کبھی بھی چڑھائی نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ تو جب 6 ہجری آئی یعنی ہجرت کا 6واں سال، 6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ ہیں۔ اب بیت اللہ تو ہے مکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مدینہ میں، اور مخالفت بھی بڑی ٹکا کے چل رہی ہے، یعنی بڑا مشکل ہے کہ وہاں جایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو جانا ہوگا۔ کیونکہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ وحی الہی ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور پھر انہوں نے وہ عمل کیا بھی۔ کیونکہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ صرف عام خواب نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، حکم ہے، جانا ہوگا۔ تو سب نے اپنا احرام وغیرہ باندھ لیے، جانور بھی لے لیے، اور یہ ایسا عمرہ تھا جس میں 7 جانور بھی لے کے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا ان کی طرف کہ پتہ چلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیعت لی گئی، بیعت رضوان، اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کے ان سے بات چیت کرو۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کچھ ٹائم تک واپس نہیں آئے تو سننے میں خبر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ خبر جھوٹی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی سمجھے کہ شہید کر دیا۔
کہیں نہ کہیں یہ ڈاؤٹ بھی تھا کہ جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈاؤٹ تھا، لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا ہاتھ رکھا اور پھر 1400 صحابہ کا ہاتھ، جو 1400 صحابہ کا پورا ایک لشکر عمرے کے لیے جا رہا تھا، پورا گروپ بڑا۔ آج بھی 1400 بندہ اکٹھا ہو پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہے۔ ایک روایت میں 1400 کے الفاظ ہیں، ایک میں 1500 کے۔ تو 1500 صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لی اس بات پر کہ یا تو ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے ورنہ اپنی جانیں دے دیں گے، وہیں جان قربان کر دیں گے۔ پھر جب سب نے ہاتھ رکھ لیا بیعت کے لیے، پھر ان سب کے ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، چونکہ یہ بڑی بابرکت بیعت ہو رہی ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ یہاں موجود نہیں ہیں، اگر وہ شہید کر دیے گئے تو ان کی طرف سے یہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں کہ وہ بھی اس بیعت میں شامل ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو بیعت لی جا رہی ہے۔ کچھ بدبخت اس وقت کہتے تھے کہ بیعت رضوان جو اتنی بابرکت بیعت، اس میں حضرت عثمان تو تھے ہی نہیں، یہ بھی اعتراض کرتے تھے کچھ لوگ۔ تو ان کے اعتراض کا یہی جواب ہے کہ بھائی صرف اتنا بتا دو بیعت رضوان لی کس کے لی گئی تھی؟ وہ تو لی ہی حضرت عثمان کی وجہ سے کی تھی۔ کیا بیعت ہوئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اگر شہید کر دیا گیا تو ہم آج یا مریں گے یا ماریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بابرکت بیعت ہے اس میں جو دایاں ہاتھ میرا آ رہا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ عثمان کے لیے رضی اللہ عنہ۔ تو اس بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اللہ نے بیعت رضوان والوں کو خود دیکھا ہے اور ان سب پر ہاتھوں پر اللہ فرماتا ہے میرا ہاتھ ہے، میں نے ان کی بخشش کر دی۔ یہ بیعت رضوان والوں کو اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ٹھیک ہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ اب عمرے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے، وہاں پیغامات بھیجے گئے مکہ کی طرف، تو وہ تو نہیں مانے، وہ ایگری نہیں ہوئے۔ ویسے تو ان کی طرف سے کھلی اجازت تھی، کوئی بھی آئے بیت اللہ کا طواف کرے، اب جو بھی اور ممالک سے بھی لوگ آتے تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ تو ایک خاص قسم کی دشمنی چل رہی تھی، ایک دوسرے کے قتل کیے ہوئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے بندے مارے ہوئے ہیں اور یہاں مسلمانوں نے ان کے بندے، تو یہ سب چل رہا تھا۔ تو اس دوران میں وہ کہاں ان کو وہاں بڑھنے دے۔ تو جو حضرت سفیان ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ایک دو بندوں کو بھیجا کہ جا کے دیکھو یہ جنگ کے ارادے سے آئے ہوں گے، 1400-1500 جو آئے ہیں، تو ان کا ارادہ اصل میں جنگ کرنے کا ہوگا۔ وہ گئے، جا کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا، جا کے بات کی۔ ابو سفیان مکہ میں ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، سرداران میں سے تھے، انہوں نے بندہ بھیجا جا کے دیکھو یہ مسلمان 1400 جو لے کے آئے ہوئے ہیں بندے، تو یہ جنگ کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ آیا، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا اور ایسی کوئی غلط بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ تمہارے ساتھی تو تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ جو تمہارے اصحاب ہیں، لہٰذا تم پیچھے بھاگ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہیں موجود تھے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ یہ بدبخت آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکا بھی رہا ہے اور اوپر سے بکواس بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو تھے مشرکین سردار، تو ان کی ایک گندی عادت تھی، یہ اپنے بتوں کی شرمگاہیں چاٹتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جو تمہارا کام ہے نا اپنے بتوں کی شرمگاہیں چاٹنا، جا کے تم وہی کرو، یہ یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والے۔ پھر صحابہ نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ٹائم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، تو صحابہ نے ان کو اچھی طرح دکھانے کے لیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، سب آ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور سب نے اپنے ہاتھ نیچے کر دیے. وہ کہتا ہے وضو کا پانی میرے ہاتھ لگ جائے، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ لگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک تھوکا تو وہ بھی ایک صحابی نے اپنے ہاتھ پہ لے کے اپنے پورے جسم پہ مل لیا. یہ منظر وہ بندہ دیکھ رہا تھا جو حضرت ابو سفیان نے بھیجا ہے. یہ سارے معاملات جب اس نے دیکھے، پیچھے گیا وہ واپس. اس سے ابو سفیان نے پوچھا بتا کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو عمرے کی انہیں اجازت دے دو یا پھر ان سے تم کوئی صلح والی بات کرو. باقی میں نے ان کو دیکھا ہے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس قدر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، تو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر جا کے اصل میں نا صلح کے لیے مان جانا یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک پاور تسلیم کر لیا. صلح تو تبھی کی جاتی ہے نا کہ اب ایک پارٹی دوسری پارٹی کو بھی پاور تسلیم کر لے. تو مشرکین مکہ تو ہرگز صلح کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تو اس کے بعد جیسے کیسے صلح تک بات آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، لیکن ہماری شرائط ہوں گی بہت سی. انہوں نے شرائط اپنی ساری رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ اپنی شرائط تو ہم تمہارے ساتھ صلح کریں گے. انہوں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس بار یوں ہی واپس جاؤ گے الٹے قدم، عمرہ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ بڑا گراں گزر رہا تھا یہ سب، کیونکہ مکہ سے مدینہ سے چل کے آئے ہیں، سارے قربانیوں کے جانور بھی لے کے آئے ہیں، احرام باندھ کے آئے ہیں، اور اب یہاں آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ الٹے قدم چلے جائیں، وہ بھی 1400-1500 بندہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی بات کہ ٹھیک ہے. پھر جو صلح کے لیے لکھنے کے لیے لایا گیا پرچہ، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. تو انہوں نے کہا یہ تو تمہارا مسلمانوں کا شعار ہے کہ تم کہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو ہٹاؤ، اس پہ لکھو بسم کا اللہم، بس اتنا لکھو. کیونکہ وہ مشرکین مکہ سرداران وہ اللہ رب العالمین کو رحمان اور رحیم نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا اس پہ لکھو بسم کا اللہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے وہ لکھ دو تم. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا یہ تو تم مانتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو تم محمد بن عبداللہ ہو، لہٰذا اس کو ہٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو. ہم محمد بن عبداللہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، تو ہماری نظر میں تو محمد الرسول اللہ نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ تم نام مٹا دو محمد الرسول اللہ اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ کر دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کا نام مٹا سکوں، کہ آپ کے نام پہ میں قلم پھیروں، اتنی ہمت مجھ میں نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں خود کر دیتا ہوں، مجھے بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچہ لیا، اس پہ سے اپنا محمد الرسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ کر دیا. تو اسی طرح انہوں نے اس طرح کی بہت سخت شرائط رکھی، کہا کہ اگر تمہارا بندہ ہمارے پاس آ گیا یہاں مکہ میں ہمیں مل گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا بندہ تمہارے پاس چلا گیا تو تم اسے واپس کر دو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. یعنی اس طرح کی جو وہ ناجائز خواہشات اپنی رکھ سکتے تھے، اور یہ سب کی سب انہوں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات پہ ایگری کر دیا. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خون کھول رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں، قربانیوں کے جانور لائے ہوئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غصے میں پھر رہے تھے. وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کہا کیا جو اللہ نے کتاب قرآن نازل کی ہے وہ سچی نہیں ہے؟ کہا ہاں سچی ہے۔ کہا کہ یہ کفار جھوٹے نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے ہیں۔ تو کہنے لگے کیا ان کے مقتولین جہنم میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ یعنی اگر جنگ ہو جائے ہم مریں تو ہم تو جنت میں جائیں گے، یہ مریں جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو کہا پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں، ہم ان سے معاہدہ کیوں کریں؟ پھر وہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے بھی یہ جا کر ساری باتیں کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پتہ ہے تمہیں پتہ ہے، لہذا خاموش ہو جاؤ۔ تو اس طرح یہ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ وہ صلح کتنی گراں گزر رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ تم جو ہے یہ جانور جو لے کے آئے ہو نا یہ ذبح کر دو، یعنی صلح تو ہو گئی مشرکین مکہ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو تم، مشرکین مکہ نے کہا کہ ابھی تم یہاں سے الٹے قدم جاؤ، اگلے سال آ جانا عمرہ کرنے کے لیے، اس سال نہیں۔ یہ ساری وہ حرکات اسی لیے کر رہے تھے کہ وہ دکھا سکیں کہ ہم کوئی قوت ہیں، پاور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے کہا کہ یعنی مکہ سے کافی پیچھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہوا تھا، مکہ میں تو داخل نہیں ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ادھر ہی اپنے جانور ذبح کر دو۔ اب کسی نے بات ہی نہیں سنی، سب بیٹھے ہیں، اب سب کے تو خون کھول رہا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے پاس گئے تو ان سے جا کے کہا کہ یہ میری بات ہی نہیں سن رہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں جانور ذبح کر دو تو یہ بات نہیں مان رہے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں، آپ جائیں جیسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور جیسے جانور ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، جو کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ جا کے شروع کر دیں، یہ سب خود ہی کرنے لگ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے جب جانور ذبح کیا تو سب نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے واپسی پر پھر اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی، سورۃ الفتح۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سب کے بعد یعنی صلح حدیبیہ بھی ہوئی، پھر فتح مکہ بھی ہوئی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ہم اصل فتح مکہ کو نہیں کہتے تھے، ہم اس صلح کو فتح کہتے تھے، اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے مکہ فتح ہوا ہے، یعنی اگر یہ صلح نہ ہوتی تو مکہ فتح نہ ہوتا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی نا وہ صلح ہی اصل میں فتح تھی، اور اللہ نے بھی اسی کو فتح کہا ہے۔ جب وہاں سے نکلے واپس تو واپسی پر یہ آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا کی، بالکل واضح فتح۔ تو حقیقت میں یہ فتح تھی اور واپسی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ہم مزید اس کا ترجمہ کل پڑھیں گے۔